پاکستان زندہ باد۔ بچپن سے لے کر اب تک ہر ٹائم ایک دل سے آواز آتی تھی، اسکول، کالج، زندگی، ہر طرف ایک ہی لفظ بڑا پیارا لگتا تھا کہ پاکستان زندہ باد۔ اپنا اپنا ملک سب کو بہت پیارا ہوتا ہے، جہاں پر وہ رہتا ہے، جہاں پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی اتنی اٹیچمنٹ ہوتی ہے کہ کہیں بھی کوئی بھی چلا جائے لیکن اسے اپنی کنٹری سے، اپنی روٹ سے بہت محبت ہوتی ہے۔ تو بینگ اے پاکستانی ہم سب کو بڑی محبت ہے اپنے پاکستان سے، اور جب ہم کسی جگہ دور جاتے ہیں، کسی دوسری کنٹری میں جاتے ہیں تو ہم اپنے ملک کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ تو ہر کوئی اپنے ملک کو پریزنٹ کرتا ہے اور اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جی ہم فخر سے، ہر کوئی بتاتا ہے کہ کوئی کہتا ہے برٹش ہے، کوئی پاکستانی، کوئی انڈین، ایسے ہی ہے نا میرے پیارے دوستوں، دیکھنے والوں۔ آج دل کچھ عجیب سی باتیں سوچ رہا ہے، اور دل کی باتیں میں آپ سے اکثر کرتی ہوں۔ دل کی باتیں اپنے دل میں نہیں رکھنی چاہیے، وہ ضرور شیئر کرنی چاہیے۔ تو سوچا میں بھی آج شیئر کروں اور بڑے دکھی دل سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ ہم دوسرے لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں۔ ہم بچپن میں یا بڑے ہو کے ایک ہی بات میں سوچا کرتی تھی کہ کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی ایسی باتیں ہوتی تھی نا، ہائے باہر آواز نہ جائے، پڑوسیوں کو نہ پتہ چلے، رشتہ داروں کو نہ پتہ چلے۔ آپ لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہو کہ آہستہ بولو، کوئی ڈسکس کوئی کر رہا ہوتا تھا اونچی آواز میں، یا کوئی لڑائی جھگڑے ہر گھر میں ہوتے ہیں، ہر طرح کی ہوتی ہیں پرابلمز، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ بھی کسی اور کو نہ پتہ چلے کیونکہ بیڈ امپریشن ہوتا ہے۔ تو میں آج آپ سے یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ ہم کیا امپریشن دے رہے ہیں اپنے ملک کے لیے، دوسروں کو کیا دے رہے ہیں امپریشن، ہم کیا کر رہے ہیں۔ باہر کے لوگ ہمیں دیکھ کے کیا سوچ رہے ہیں کہ ان کے ملک میں ایسے ہوتا ہے۔ ابھی جو ہوا ہے، الیکشن ہوئے ہیں، میں اس کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، کسی پارٹی کے فیور یا اس کے اگینسٹ میں بات ہی نہیں کر رہی ہوں۔ میں تو یہ بات کر رہی ہوں کہ باہر کے لوگ کیا سوچتے ہوں گے ہمارے بارے میں، وہ کیا کہتے ہوں گے کہ پاکستانی ایسے ہیں، کیا ان کی یہ تربیت ہے۔ کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے، اور کوئی ایک کو سچا ثابت کر رہا ہے، کوئی دوسرے کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ صحیح ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں وہ صحیح ہے، کوئی وہ چور ہے، کوئی وہ ڈاکو ہے، کوئی وہ۔ کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا پریزنٹ کر رہے ہیں اپنے ملک کو۔ میں تو بہت اپسیٹ ہوتی ہوں یہ سوچ کے، کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگوں نے پوری زندگی اسی ملک میں گزاری ہے، ہمیں تو بہت محبت ہے اپنے ملک سے، ہمیں تو اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، اور بالکل سب کو اس چیز سے محبت کیوں نہ ہو۔ یہ قربانیاں دے کے بنا ہے یہ ملک، ایسے نہیں بنا، اس میں لوگوں کا خون شامل ہے، کئی زندگیاں اس میں روندی گئی ہیں، تب جا کے یہ ملک بنا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بیٹیوں، میں آج بڑی سیڈ ہو کے آپ سے یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے کہ نہیں ایسے کریں۔ اور ملک میں اگر آپ نے وزیر اعظم بننا ہے تو یہ طریقہ صحیح ہے، اگر آپ نے پریزیڈنٹ بننا ہے تو یہ راستہ صحیح ہے۔ غلط اور صحیح کی پہچان کون بتائے گا؟ یہ تو ہم ہی بتائیں گے نا ان کو۔ جو ملک میں ہو رہا ہے، کنفیوژن، سب طرف کنفیوز ہیں، ہماری ساری جنریشن بھی کنفیوز ہے۔ کس کو غلط کہیں، کس کو صحیح کہیں، کس کو کہیں، کون صحیح ہے کون غلط ہے، یہ تو اوپر اللہ کو پتہ ہے صرف کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اب اللہ تو ہمیں کیسے بتائے؟
اللہ نے تو ہمارے دلوں میں ڈالنا ہے نا کہ ہم صحیح اور غلط کی پہچان کریں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. ہم تو روز دعا مانگتے ہیں. تو جب انسان ہی چلنا نہ چاہے صراط مستقیم پہ تو اللہ پھر کیا کرے؟ جیسے حکمران ویسے ہی لوگ، جیسے لوگ ویسے ہی حکمران. یہ بات تو بالکل صحیح ہے. ہوگا کیا؟ کون بنے گا؟ کون سنبھالے گا اس ملک کو؟ آگے کے حالات کیا کیسے جا رہے ہیں؟ آگے کیا ہوگا؟ صرف مہنگائی. اور مہنگائی کیا ہوتی ہے؟ اس میں کیا کیا چیزیں بڑھتی ہیں، چوریاں، جھوٹ، پھر اور چیزیں یہ پنپتی ہیں، یہ اور چیزیں پروموٹ ہوتی ہیں، غلط چیزیں اور ہوں گی. کیونکہ سب کو اپنا پیٹ تو بہت پیارا ہے، اپنے بچوں کو کھلانا پلانا ہے. تو پھر وہی والی بات ہوگی کہ امرود بیچنے والا 2 صحیح بیچے گا، باقی سارے خراب ہی بیچے گا. کیا کرے؟ اس نے اپنے گھر میں پیسے لے کے جانے ہیں. یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ تب تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس کو صحیح اور غلط خود نہیں کریں گے. ہمیں اس کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے اور صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت اور ہمت بھی کرنی چاہیے. اور خدا کے لیے جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، اگر کسی تک یہ میری ویڈیو پہنچے تو پلیز مجھے بتائیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں کیا کیا ہو رہا ہے. وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. مجھے تو بہت شرم آ رہی ہے، یقین کریں مجھے تو بہت شرم آ رہی ہے. اور میں اس طرح کہنا چاہ رہی ہوں کہ کیا مجھے پاکستان میں رہ کے شرم آ رہی ہے؟ نہیں، پاکستان تو میرا ملک تھا. مجھے تو یہ شرم آ رہی ہے کہ ہم اس کے ساتھ، اس پاکستان کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ مجھے اپنے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. ٹھیک ہے؟ میں پھر دوبارہ سے کہوں گی کہ انشاءاللہ پاکستان زندہ رہے گا اچھے لوگوں کے ساتھ. اللہ حافظ.